كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وهذا أيضا مما يقرأ الله به كافر الجن والإنس يوم القيامة حيث يسألهم وهو أعلم هل بلغتهم الرسل رسالاته. وهذا استفهام تقرير: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من جملتكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت مبارک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جن و انس کو بطور تقریب بطور زجر، یعنی یہ بھی ایک تحدید ہے، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں نے پیغام پہنچایا ہے. حیث یسألہم، قیامت میں اللہ انسان اور جن سب سے پوچھیں گے. وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ اللہ پاک جانتے ہیں، ان کے علم میں ہر چیز ہے. یعنی ان کو اور ذلیل کرنے کے لیے پوچھا جائے گا، رسوا کرنے کے لیے پوچھا جائے گا. هَلْ بَلَّغَتْهُمُ الرُّسُلُ رِسَالَاتَهُ، کہ میرے پیغمبروں نے اپنا پیغام تم کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. وَهَذَا اسْتِفْهَامُ تَقْرِيرٍ الم یاتکم رسل، یہ استفہام ہے. اور یاد رکھو کہ استفہام مطلق جو ہے وہ اللہ پر تو محال ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، ان کے لیے استفہام کیا مانا. تو اس لیے استفہام کبھی تعجیب کے لیے ہوتا ہے، کبھی تقریر کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں بھی استفہام جو ہے وہ تقریر کے لیے ہے، ورنہ اللہ پاک تو جانتے ہیں. الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں سے تمہارے پاس پیغمبر آئے، انہوں نے پیغام پہنچایا. مفسر نے فرمایا کہ منکم سے مراد ہے من جملتکم، یعنی انسان اور جنوں کو ملا کر تم میں سے. تو اصل میں تو رسول جو ہے وہ انسانوں سے بھیجے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رسول جو ہے وہ جنوں میں نہیں بھیجا. اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ انسانوں میں بھیجے ہیں. جمہور کا قول مبارک جو ہے وہ یہی ہے. ویسے بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اللہ نے جنوں سے بھی نبی بھیجے ہیں، لیکن جب ہمارے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو آپ جن و انس سب کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. ورنہ پہلے جو ہے جنوں میں بھی نبی آتے تھے اور انسانوں میں بھی نبی آتے تھے. ویسے بھی جو روایات مبارک سے تحقیق ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو مخلوق بھیجی ہے وہ جن ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو زمین میں بھیجا. تو جنات نے زمین میں آ کے بڑا فساد کیا، بڑا خون ریزیاں کی، بڑے قتل کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جنود میں سے من الملائکہ، ملائکہ کا لشکر بھیجا، جنہوں نے آ کر جنوں کو مارا اور قتل کیا اور سزا دی ان کے جرائم پر. اور ان کو پھر مجبور ہو کے جنوں کو وہاں سے ہٹنا پڑا، اور جتنے جزائر تھے، کہوف تھے، پہاڑوں میں، چوٹیوں میں اور سمندروں کے درمیان میں جو غاریں اور جزیرے، وہاں جا کے پھر وہ چھپ گئے. تو سب سے پہلی مخلوق جو ہے جنوں کو بھیجا گیا. اسی لیے جب اللہ نے قیامت دنیا آخرت میں فرمایا، آسمانوں میں فرمایا کہ میرا ارادہ ہے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا، تو ملائکہ نے جو کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی مخلوق کو بھیجیں گے کہ وہ پھر جا کے زمین میں جھگڑے کریں اور خون ریزی کریں، کیونکہ وہ پہلے تجربہ کر چکے تھے جنات کا. ورنہ فرشتوں کو کوئی علم غیب نہیں تھا، وہ تو دیکھ چکے تھے کہ جنات نے دنیا میں کیا کیا ہے.
اب ایک اور مخلوق آئے گی تو وہ بھی آگے دنیا میں فساد برپا کرے گی اور خون ریزیاں کرے گی. تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں، علم میرے پاس ہے، ہر چیز میں میری حکمتیں ہیں کہ میں کس کو بھیجوں یا کس کو نہ بھیجوں. تو اس لیے لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسانوں میں بھیجے ہیں، وہ سب کے سب اولاد آدم میں بھیجے ہیں، کوئی جنوں میں پیغمبر نہیں آیا. ہاں جن آ کر مسلمان ہوتے رہے اور پھر پیغام لے کے جاتے رہے، جیسے کہ کئی جنات آئے میرے آقا کی خدمت میں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اسلام لے آئے. اسی لیے قرآن میں ایک پوری سورت کا نام ہی سورت الجن ہے. اور جنوں میں یاد رکھیں توالد بھی ہے، تناسل بھی ہے، یعنی ان کے آپس میں شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، مرد و عورت ہوتے ہیں. اور اسی طرح انا من المسلمون، جیسے کہ قرآن میں موجود ہے کہ جنہوں نے کام میں مسلمان بھی ہیں، قاسط بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، اور ہم میں عابد و زاہد بھی ہیں. اس لیے جنات میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں. اور علماء دیوبند کی ایک سند جو ہے اس میں ایک استاد جو ہے وہ جنی ہے، یعنی ان کا ایک استاد جو ہے وہ بھی جنات میں سے تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس کو اتنی لمبی عمر دی تھی کہ اس نے زیارت کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. چونکہ جنوں کی عمر جو ہے وہ ہزاروں سال ہوتی، اس لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح یہ باب السلام ہے، اس باب السلام سے نکلے سو کے اوکاز کی طرف، تو ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا. تو حضور نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ہذہ مشیۃ الجن، کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے یہ جن ہے، کہ اس کے چلنے کا انداز وہ ہے جو جنوں کا ہوتا ہے. تو اس نے آ کر حضور کو سلام کیا اور اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی زیارت کی ہے اور میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات سنی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھے قرآن بھی سنائیں اور مجھے مسلمان بھی کریں. تو اب موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں تو 1000 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے. تو اس لیے جنات کی عمر جو ہے 2-2 ہزار سال، 3-3 ہزار سال، زیادہ اعمار بھی ہوتی ہے. لیکن وہ پھر جب مسلمان ہو جاتے تھے تو وہ مبلغ بن کے جاتے تھے دین پھیلانے کے لیے، وہ داعی بن کے جاتے تھے دین پھیلانے کے لیے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الم یاتکم رسل منکم، مفسر نے فرمایا کہ من جملتکم، یعنی تم دونوں کو ملا لو انسان اور جن تو تم جملہ بن گئے. تو جملے میں سے اللہ نے رسول بھیجے، تو اللہ نے رسول بھیجے انسانوں سے. تو اس کو کہتے ہیں تغلیب، اصطلاح علماء میں کہتے ہیں تغلیباً، کہ اللہ پاک نے منکم کا ذکر فرما دیا. جیسے کہتے ہیں قمرین، یعنی شمس و قمر، لیکن مراد ہوتا ہے چاند اور سورج، لیکن کہہ دیتے ہیں 2 چاند، حالانکہ 2 چاند تو نہیں ہوتے، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرما دیا. اب فرماتے ہیں کما نص علی ذلک مجاہد وابن جریج وغیر واحد من الائمۃ من السلف والخلف، کہ تمام ائمہ سلف اور خلف کا اسی پر اتفاق ہے کہ تمام پیغمبر اولاد آدم سے بھیجے گئے. وقال ابن عباس الرسل من بنی آدم ومن الجن النذر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول جو ہیں وہ تو آدم کی اولاد میں بھیجے ہیں، البتہ جنوں میں ایسے لوگ آئے ڈرانے والے دائی بن کے، نذر بن کے. وحکا ابن جریر عن الضحاک ابن مزاحم انہ زعم ان فی الجن رسلا واحتج بهذه الآیۃ الکریمۃ وفیہ نظر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے حضرت ضحاک ابن مزاحم سے قول نقل کیا ہے کہ ان کے گمان میں یہ ہے کہ جنوں میں بھی رسول بھیجے گئے، اور وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ الم یاتکم رسل منکم. لیکن مفسر فرماتے ہیں استدلال کرنا جو ہے اس میں اعتراض ہے، لأنها محتملة وليست بصریحة، کہ اس آیت میں ایک احتمال تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی صراحت تو نہیں ہے کہ واضح ہو بات. إلى أن قال يخرج مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بنعم ربنا ولك الحمد
إلى أن قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللہ نے فرمایا کہ ان دریاؤں سے، دونوں دریا میٹھا اور کڑوا ملتے ہیں، ان دونوں دریاؤں سے تم موتی نکالتے ہو، مرجان نکالتے ہو. حالانکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ موتی تو کڑوے دریا سے نکلتا ہے، میٹھے دریا سے تو نہیں نکلتا. لیکن اللہ نے فرمایا یخرج منہما، تو جیسے یہاں فرمایا الم یاتکم منکم، تو یہ احتمال ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ دلیل ہوگے جنوں سے. ومعلوم ان اللؤلؤ والمرجان انما يستخرجان من الملح لا من الحلو وهذا واضح وللہ الحمد. اب مفسر فرماتا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ موتی جو ہیں، لولو جو ہیں موتی، مرجان جو ہے وہ بھی موتیوں کی ایک قسم ہے. یہ کڑوے دریاؤں سے نکلتی ہیں، یہ میٹھے دریاؤں سے نہیں نکلتے. اچھا، اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں اپنی رحمتیں اور نعمتیں رکھی ہیں. اب میٹھے دریاؤں میں آدمی کو غذا ملتی ہے، مچھلی ملتی ہے، خوراک ملتی ہے. میٹھے دریا جو ہیں وہ آدمی کے پینے کے کام آتے ہیں، زراعت کے کام آتے ہیں، کھیتیوں کے کام آتے ہیں، انسان کی حیات کا ذریعہ ہے. لیکن کڑوے دریا جو ہیں ان میں بھی اللہ نے موتی رکھے ہیں، لولو رکھے ہیں، مرجان رکھے ہیں، جواہر رکھے ہیں، اور ان میں بھی آدمی کے سفر کا ذریعہ ہے، انتقال مال کا ذریعہ ہے، تجارت کا ذریعہ ہے. تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے فوائد رکھے کہ اب سمندر کا پانی تم پی تو نہیں سکتے، لیکن اس کے پانی سے بھی تمہارے لیے اللہ نے کئی نعمتیں پیدا فرما دی. میٹھے پانی بھی الگ نعمت ہے اور کڑوا پانی بھی الگ نعمت. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ من وجہ جو ہے نعمت ہے. جیسے اللہ نے آگ پیدا کی ہے، اب بظاہر دیکھیں تو آگ کسی کے گھر کو لگا دو تو عذاب ہے، لیکن آگ نہ ہو تو تمہارے چولہے بھی بجھ جائیں اور کوئی کھانے بھی نہ پکیں اور تم انواع و طعام کی چیزیں بھی نہ کھا سکو. تو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت بنایا ہے، اور من وجہ اس کا غلط استعمال جو ہے وہ عذاب بن جاتا. اب دیکھیں کہ سانپ کتنا خطرناک دشمن ہے انسان کا، کہ اللہ نے فرمایا عدو مبین ہے. جیسے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسی طرح سانپ بھی بندے کا دشمن ہے. لیکن سانپ کی زہر میں اب ایسی دوائیں تیار ہو رہی ہیں کہ دنیا میں سب سے مہنگی چیز اس وقت اگر کوئی بکتی ہے تو وہ سانپ کی زہر ہے. اس کی زہر نکال کے بیچی جاتی ہے اور سب سے بڑی قیمتی دنیا کی چیز ہے. اچھا، بعض ملکوں میں تو سانپ کی ڈشیں بھی ہیں، لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اور پکاتے ہیں. اچھا، بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جب ہوٹل میں ڈش پکتی ہو تو اشتہار لگتے ہیں اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے سوپ خریدتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں ایسی چیزیں رکھی ہیں. اب بچھو کتنا زہریلا جانور ہے، لیکن اطباء نے کتنے دواؤں میں بچھو کو ڈالا ہے، اور بچھناک باقاعدہ طبی یونانی میں ایک مشہور دوا ہے. تو اس میں اس کی جو آگے سے زہر ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی چیز بے فائدہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی چیز جو ہے وہ بغیر ضرورت کے نہیں. صرف بات یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنا. اب دیکھو، بندہ ہے، جب وہ بندہ صحیح مقام پہ آیا تو نبوت سے اور رسالت پہ پہنچ گیا، اور جب وہ بندہ گر گیا تو اسفل سافلین پہ چلا گیا اور حیوانوں سے بھی گر گیا. یعنی جب انسان صحیح معنی میں انسان بنا تو ملائکہ سے بھی سبقت لے گیا اور جبریل سے بھی سبقت لے گیا، اور انسان جب گر گیا تو پھر حیوانوں سے بھی ذلیل ہو گیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کافر جو ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ کافر جو ہیں حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. کیونکہ حیوان جو ہے، اب گھوڑا ہے، رات کی تاریکی میں چھوڑ دو وہ بھی راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. کتے کو جا کے تم کہیں چھوڑ آؤ وہ واپس مالک کے دروازے پہ آ جاتا ہے. کتا اگر پاگل بھی ہو جائے تو اپنے مالک کو نہیں کاٹتا. لیکن انسان اتنا گمراہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے قبروں پہ سجدے کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کے لوگوں کے پاروں میں تصور اور عقیدے رکھتا ہے کہ فلاں جناب پھونک مارے گا تو یہ ہو جائے گا، اور فلاں بزرگ نظر اٹھائیں گے تو یہ ہو جائے گا. نہ تو ان کی پھونکوں سے کبھی کافر مرتے ہم نے دیکھے ہیں، اور نہ ان کی نظریں کبھی یہودیوں پہ پڑی ہیں، نہ انہوں نے کبھی عیسائیوں پہ نظر ڈال کے ان کو ہلاک کر دیا. یہ بس ایک جی کے بہلانے کا طریقہ ہے. کوئی آدمی قوالی میں مگن ہے، اس کو خدا قوالی میں مل رہا ہے. کوئی آدمی موسیقی میں مگن ہے، وہ اسی کو اپنے غذائے روح اور عبادت تصور کرتا ہے. اور کوئی آدمی جو ہے وہ جاہل پیروں کے چکر میں ہے، کوئی ہاتھ دیکھنے والوں کے چکر میں ہے، اور کوئی نجومیوں کے چکر میں ہے. کوئی آدمی علم الاعداد والوں کے چکر میں ہے، کوئی علم جفر اور علم رمل والوں کے چکر میں.
لیکن یاد رکھو کامیاب وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ایمان سے کہیں صدیق بنا تو کسی چیز سے بنا ہے؟ اس نے ایمان سے کہیں کہ کتنی قوالیاں سنی، اس نے کتنی غلط راستے، اور یہ تمہارے جو راستے ہیں، طریقے ہیں عبادت کے، ریاضت کے، یہ تمہارے جو ہیں اپنے طریقے مجاہدے کے نئے نئے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کبھی بتی بند ہے اور کبھی لائٹ جل رہی ہے اور کبھی بجھائی جا رہی ہے۔ حضرت صدیق نے کتنے دفعہ ایسا کیا ہے؟ مقام صدیق پہ کیسے پہنچا؟ صرف کیسے پہنچا؟ قرآن پہ نظر تھی اور غلامی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حضرت فاروق کیسے فاروق بنا؟ حضرت عثمان کیسے عثمان بنا؟ حضرت علی کیسے علی بنا؟ عشرہ مبشرہ کیسے عشرہ مبشرہ بنے؟ اصحاب بدر کیسے اصحاب بدر بنے؟ کہ اللہ پاک نے راضی ہو کے فرما دیا کہ میرا محبوب اپنے ان صحابہ کو مبارک دے دو، آج کے بعد یہ جو مرضی آئے کریں لیکن میں نے ان کو جنت دے دی ہے۔ اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم۔ ٹھنڈے دل سے خدا کے لیے گھر میں بیٹھیں اور غور کریں کہ ان لوگوں نے کیا طریقے اختیار کیے تھے، کس بات سے ان کو یہ مقام ملا تھا۔ اس لیے حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا كما صلح به اولها۔ وہ فرماتے ہیں کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر زمانے میں بگڑی تو اس کی اصلاح بھی نہیں ہوگی مگر اسی طریقے سے جو طریقہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب تو جناب دنیا میں عجیب ہے، کہیں کوئی اسم اعظم کا عامل بن کے بیٹھا ہے، کہیں کسی نے ماشاءاللہ مراقبہ حال بنایا ہوا ہے، وہاں مراقبہ ہوتا ہے اور جناب کمرے بند ہو جاتے ہیں، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں اور عجیب انداز، اور کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں جناب ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں ابھی بس آپ کا 1 منٹ میں آپ کا دل جو ہے وہ ذکر میں چالو ہو جائے گا۔ کوئی دل چالو کرنے والا، کوئی جناب مل چالو کرنے والا، ہر جگہ بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، لیکن ہمارا ایمان ہے، یاد رکھیں کہ اگر آج بھی نجات ملے گی تو اسی رستے میں ملے گی جو رستہ بتلایا ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ٹھیک ہے، بعض بزرگوں نے کچھ طریقے بنائے تھے علاج کے کہ بیماریوں کے مختلف علاج ہوتے ہیں، جیسے پہلے دور میں لوگ بیمار ہوتے تھے تو اور علاج ہوتا تھا، اب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو جدید طریقہ علاج آ گیا ہے، اور پھر ہر ملک کا الگ علاج ہے، کوئی ہومیوپیتھک سے کرتا ہے، کوئی آکو پنکچر سے کرتا ہے، کوئی آدمی انجیکشن سے کرتا ہے، کوئی آدمی گولیوں سے کرتا ہے، طب یونانی والے بوٹیوں سے کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض بزرگوں نے علاج بتلائے، طریقے بنائے تھے لوگ گمراہوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، لیکن وہ وصول دین کے لیے رستہ تو ہے، وہ دین نہیں ہے۔ دین صرف وہ ہوتا ہے جس میں حدیث ہو محمد الرسول اللہ اور جس میں فرمان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دین وہ ہوتا ہے جو بتلایا ہے میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے محتملہ ہے، شریعہ تو نہیں، تو لہذا سلف و خلف کا اسی پہ اجتماع ہے کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے، اللہ نے جتنی پیغمبر بھیجے ہیں وہ اولاد آدم سے بھیجے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْجَوَابُ بِعَيْنِهِ ابن جریر وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الرُّسُلَ إِنَّمَا هُم مِّنَ الْإِنسِ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسر ابن جریر نے بھی ہی جواب نقل کیا ہے اور فرماتا ہے کہ اس بات پہ دلیل کے تمام پیغمبر جو ہیں وہ اولاد آدم سے بھیجے گئے۔ وہ کیا؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد تو اگر کوئی جن ہوتا تو اس کا بھی تو اللہ ذکر کرتے، جیسے اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ہم نے آپ پہ وحی بھیجی،
جیسے نوح علیہ السلام پہ بھیجی، نوح کے بعد نبیوں پہ بھیجی، تو اگر کوئی جنوی نبی ہوتا تو اس کا بھی اللہ قرآن میں ذکر کرتا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین، ہم نے اپنے رسول بھیجے مومنوں کو خوشخبری دینے والے، کافروں کو ڈرانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کی کوئی اعتراض، کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد، تاکہ کل کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے دین کا پیغام نہیں ملا، مجھے اللہ کی توحید کا پیغام نہیں ملا، مجھے میرا اللہ کسی نے بتلایا ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے اپنے پیغمبر بھیج دیے تو اب کسی کا کوئی اعتراض باقی نہ رہا، کسی کا کوئی حجت بہانہ باقی نہ رہا۔ وقوله تبارک وتعالی عن ابراہیم وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب وحسن النبوۃ والکتاب بعد ابراہیم فی ذریته ولم يقل احد من الناس ان النبوۃ كانت في الجن قبل ابراہیم الخلیل ثم انقطع عنهم ببعثته۔ اور اللہ پاک نے فرمایا حضرت خلیل، حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ابراہیم اب ہم نے تیری اولاد میں بند کر دی ہے نبوت بھی کتاب بھی، اب جو نبی آئیں گے سب تیری اولاد سے آئیں گے، کیونکہ بنو اسرائیل وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور بنو اسماعیل وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کا ہی نام ہے اسرائیل، تو جتنے اسرائیل میں پیغمبر آئے سب حضرت یعقوب کی اولاد، اور حضرت یعقوب ابراہیم کی اولاد، اور حضرت اسماعیل جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد، اور اللہ نے حضرت اسماعیل کی نسل میں صرف ایک نبی بھیجا جو سب پر افضل ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے بعض علماء مثال سمجھانے کے لیے سمجھاتے ہیں کہ یہ سیپ جو ہوتی ہے نا جی سمندروں کے کنارے پہ، تو خدا کی قدرت ہے کہ جب آسمان سے پانی کا بارش کے قطرے گرتے ہیں یا شبنم کی فواریں پڑتی ہیں تو وہ سیپ کھلی ہوتی ہے اور اس میں قطرات آتے رہتے ہیں، تو 3 4 5 10 15 قطرے آنے کے بعد سیپ بند ہو جاتی ہے، تو یہ موتی بنتے ہیں، اور جب ایک قطرہ آئے اور سیپ بند ہو جائے تو وہ لعل و گوہر بنتا ہے۔ تو اس لیے حضرت اسحاق کی اولاد میں تو ہزاروں نبی آ گئے، لیکن سیدنا اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی آئے اور سب کے امام بن گئے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، ظاہر قرآن کا مطلب تو یہ ہے کہ میرے مدنی ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر آپ کو حفاظت کی ٹھکانہ دیا، یعنی جب آپ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے کہ والد فوت ہو گئے، اور حضور کی عمر 7 سال ہے کہ والدہ بھی فوت ہو گئی، تو ایک تو یتیم کا معنی یہ تھا۔ اور بعض علماء نے فرمایا یتیم کا معنی در یتیم، کہ جیسے وہ ایک موتی جو سیپ میں اکیلا اور نرالا ہوتا ہے، میرا مدنی آپ بھی نرالے ہیں، آپ بھی سارے نبیوں میں نرالے ہیں، آپ بھی سارے نبیوں میں اکیلے ہیں، آپ کو جو ہم نے شرف دی ہے کہ آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، یہ مقام اور کسی کو نہیں ملا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ملا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اللہ نے بند کر دی نبوت اور کتاب ابراہیم کی اولاد میں۔ اب یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ابراہیم سے پہلے کوئی رسول جنوں میں گزرا ہو، تو جب پہلے کوئی نہیں گزرا بعد میں تو صرف ان کی اولاد میں نبوت آ گئی، تو صاف ظاہر ہے کہ رسول جتنے ہیں وہ انسانوں میں آئے ہیں، وہ جنوں میں نہیں آئے۔ وقال تبارک و تعالی وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے وہ بھی انسان،
وہ بھی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے. اگر آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. جیسے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کہ آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے رسول مگر مرد جن کی طرف ہم نے وحی کی، یعنی بھیجا بھی انسانوں میں اور بھیجا بھی مردوں میں. اللہ نے نہ تو جنوں میں کوئی نبی بنایا اور اللہ نے نہ عورتوں میں کوئی نبی بنایا. اسی لیے یاد رکھیں کہ عورت کا بڑا مقام ہے. عورت نبی کی ماں بن سکتی ہے، عورت نبی کی بہن بن سکتی ہے، بیوی بن سکتی ہے، نبی نہیں بن سکتی. اسی طرح یاد رکھیں کہ نبی کے بعد عورت نہ خلیفہ بن سکتی ہے نہ امام بن سکتی ہے. کہ اگر پہلے پیغمبر کے بعد کسی کا مرتبہ بطور اولاد کے ہوتا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا کہ حضور کی بیٹی ہیں، اور بیٹی بھی ایسے شان والی کہ جس کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، کہتی ہے کہ بی بی فاطمہ جو تھی دلن و ہدین و سمتن، چلنے میں، سیرت میں، تواضع میں، اخلاق میں، لطف و کمال میں، ہر طرح تصویر تھی محمد رسول اللہ. اور اسی طرح اتنا بڑا شان تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے جاتی تھی، قام الیہا، اور حضور کھڑے ہو جاتے بی بی فاطمہ الزہرا کے، اور حدیث میں آتا ہے فقبلہ، اور حضور بوسہ دیتے بی بی فاطمہ الزہرا کو، واجلسہا فی مجلسہ، اور حضور جس مقام پہ بیٹھے ہوتے آپ ادھر ہو جاتے اپنی جگہ پر بی بی فاطمہ کو اٹھاتے. اتنا بڑا مقام ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح جب میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، قامت الیہا، بی بی فاطمہ بھی کھڑی ہو جاتی، فقبلتہ، اور حضور کو بوسہ دیتی، اور ایک روایت میں حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیتی، اور اس کے بعد حضور کو اسی مقام پہ بٹھا دی جہاں بی بی فاطمہ الزہرا بیٹھی. تو جن کا اتنا بڑا مقام ہو تو اس کو خلافت مل جاتی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے بعد کوئی مقام مل جاتا. تو اس لیے اسلام کا یہ فلسفہ ہے، سنت اللہ ہے کہ اللہ عورتوں میں نہ نبوت ہے، عورتوں میں نہ ملوکیت ہے، اور عورتوں میں نہ خلافت ہے، اور عورتوں میں نہ امارت ہے. ہاں اتنا فقہا نے اجازت لکھی ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ مدرسہ بن سکتی ہے، کوئی عورت جو ہے دوران جنگ کے علاج کرنے والی بن سکتی ہے، اور کوئی عورت جو ہے عورتوں کے آئلی قوانین کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی بن سکتی ہے، کوئی عورت جو ہے جیسے رمضان المبارک ہے یا اور مقام ہے تو عورتوں کی امامت کر کے ان کو نماز پڑھا سکتی ہے، ورنہ وہ تو 4 فٹ کی مسجد میں امام بھی نہیں بن سکتی ہے. اور اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں. نہ ایمان سے کہو جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اگر عورت ہماری امام ہو تو مقتدی تو اسی کو دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ نماز تو نہیں پڑھتے. نہ ایمان سے کہیں حقیقت بات ہے کیا؟ نہ یہ اعتراض کی بات نہیں ہے، آپ کی بات نہیں، میں نے اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ ولی اللہ ہیں، بخشے ہوئے ہیں، آپ کی تو نظر کبھی غلط اٹھتی ہی نہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے جیسے لوگوں کی کر رہا ہوں کہ طواف کرتے ہوئے بھی ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں. اور میری بہنیں بیٹی ابھی ماشاءاللہ ایسا مضبوط لباس پہن کے آتی ہیں نا، سبحان اللہ، ململ لون کی شلواریں. آپ دیکھ لیں جو حاجی آئے ہوئے ہیں نا عمرے پہ ماشاءاللہ، اور جتنے بڑے گھر کی عورت ہوگی نا اتنی باریک شلوار ہوگی. کسی غریب بیچاری کی شلوار تو ہو سکتی ہے موٹی چھوٹی ہو سکتا ہے کہ کوئی عام چھیٹ ویٹ کی، عام کھدر ودر کی ہو، لیکن جتنے بڑے لوگ ہیں نا جی ان کے عین جناب ململ کا، لون کا، اور اس کلف لگا ہوا باقاعدہ، اور جناب ایسا کہ اوپر نیچے شلوار ہے، شلوار کے اوپر قمیض ہے، قمیض کے اوپر والے کپڑے سے بھی اندر کا بدن نظر آ رہا ہے. لیکن ان بیٹیوں کو، میری بہنوں کو ایک بات بتا دیں، وہ تو دل میں خوش ہوں گی کہ ہم نے عمرہ کر لیا، ہم نے احرام کی نیت کر لی، کعبے میں آ گئے، اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، ہم نے صفا بروا دوڑ لی، ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اور حضور کے روضہ مبارک میں مدینہ منورہ میں ہم حاضری دے کے آ گئے ہیں.
لیکن ان کو ایک بات بتا دیں کہ جس پیغمبر، جس مدنی سرکار کے سنت کو سمجھ کر عمرے پہ آئی ہو نا، وہ نبی فرماتے ہیں کہ جو عورت ایسا لباس پہن کے لوگوں میں آتی ہو اس پہ اللہ کی لعنت برستی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ عمرہ کر کے جا رہی ہو، بلکہ اللہ کے کعبے میں لعنتیں وصول کر رہی ہو۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، کپڑا پہنو نہ پہنو تم جانو، تمہارا کام جانے، ہمارے ذمے تو ایک بات پہنچانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس عورت کے بالوں پر بھی کسی کی نظر پڑتی ہو، اتنا کھلے ہوں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور تمہارے تو گھر میں کہ گھر میں عورت بغیر دوپٹے کے رہے، یعنی باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بھائی خامند دیکھ سکتا ہے اور تو کسی کو اجازت نہیں، خامند کے علاوہ تو اجازت نہیں کہ ان کے سامنے دوپٹے کے بغیر عورت ہے۔ اور جی میرا باپ ہے جی، میرا بیٹا ہے جی، کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ باپ کے سامنے تم سر سے کپڑا اتار کے آ جاؤ؟ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ لیکن اب تو شریعت ختم ہو گئی نا جی، اب تو انگریز کا دورہ ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی تو ڈش کی لعنت چلی ہے اور انٹرنیٹ آ گیا ہے، ابھی تو ذرا اور آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا۔ ابھی تو تھوڑا سا آپ 2 سال تو انتظار کریں نا، 2 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی بس ہمارے گناہ معاف۔ آخر قیامت تو آنی ہے نا جی، انتظام تو ہونا ہے، کیونکہ قیامت تو تب آئے گی نا کہ شرار الخلق، تمام بندے جو ہیں وہ کوئی بھی اللہ والا نہیں ہوگا، پھر قیامت آئے گی نا۔ تو انتظام ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ سارا مسئلہ حل ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں نا جی اتنی بڑا آسمان زمین کیسے پھٹیں گے؟ ابھی زلزلہ آیا، دیکھا نہیں آپ نے کہ 7 سیکنڈ میں پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ 7 سیکنڈ، منٹ نہیں، 7 سیکنڈ میں ملٹی سٹوری بلڈنگیں جو ہے نا ایسے بیٹھ گئی جیسے ریت کے گھروں دے بیٹھ گئے، اور بڑی بڑی پلیں جو سیمنٹڈ RCC بنی ہوئی ہیں ایسے ٹوٹ گئی نا جیسے بالکل ایک کمزور سی لکڑی توڑ دی جاتی۔ ایسے لوگ جناب جو شام کو باقاعدہ گلاب کے پھول بچھا کے بستروں پہ سوتے تھے نا جی، ان کے اوپر منو مٹی آئی ہوئی تھی، لاشیں بھی نہیں نکل سکتی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آ گئے؟ میں نے خود اخبار پڑھی کہ جس جگہ زلزلہ آیا ہے اس سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر ہے، انہوں نے لکھا کہ ہمارے ہوٹلوں میں تو ایک گاہک بھی کم نہیں ہوا، اسی طرح شرابیں چلتی رہیں، اسی طرح ڈانس چلتے رہے، اسی طرح ہمارے کلب چلتے رہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں آیا ہے زلزلہ۔ جب قومیں اتنی بے حس ہو جائیں کہ اتنے بڑے عذاب پر بھی بیدار نہ ہوں، اتنے بڑے عذاب پر بھی نہ جاگیں، اللہ معاف کرے۔ ویسے تم اپنے ملکوں کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ بچائے۔ میں اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے ملک کا بھی کافی حصہ جو ہے اس پٹی پہ آ گیا ہے جہاں زلزلے آنے ہیں۔ انا للہ، اللہ بچائے۔ بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں بھائی، اور تو ہم مولویوں کے پلے میں ہوتا شوتا کچھ نہیں ہے، بس ہم کہتے رہتے ہیں تاکہ چلو ہمیں کہنے کا اللہ اجر دے گا، اور قیامت میں کم از کم تم یہ نہیں کہو گے کہ ہمیں بات نہیں پہنچی، یہ نہیں کہو گے، تمہارا جواب ختم ہو جائے گا، ویسے مرضی تمہاری اپنی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ اللہ نے آپ سے پہلے میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب اولاد آدم میں بھیجے اور مرد بھیجے۔ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجِنَّ تَبَعٌ لِّلْإِنسِ فِي هَٰذَا الْبَابِ، اور جن جو ہے وہ انسانوں کے تابع ہیں۔ فَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَىٰ إِخْبَارًا عَنْهُمْ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم
منذرین. جب جنوں کی جماعت نے حضور کا قرآن سنا کہا چپ کرو چپ کرو، مسلمان بھی ہو گئے اور انذار والے نذر بن کے گئے واپس. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. اور اپنی قوم کو جا کے کہا کہ ہماری قوم، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے سنی ہے، اس کے بعد محمد مدنی صلی اللہ کہ جو حق کا راستہ دکھاتی ہے، صراط مستقیم پہ چلانے والی. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے پکارنے والے کی پکار پہ ایمان لے آؤ. وآمنوا یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخشیں گے اور تمہیں عذاب دردناک سے پناہ دیں گے. ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بموجد فی الارض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین. ومن لا يجب داعی اللہ، اور جو اللہ کے نبی کی بات نہ مانے وہ اللہ کو عاجز کر کے یہ نہیں کہ بھاگ جائے، کہیں بھاگ نہیں سکتا، پھر اس کے لیے گمراہی ہے کھلی اور اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار بھی نہیں. وقد جاء فی الحدیث الذي رواه الترمذي وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے جنوں پہ سورۃ رحمان پڑھی، اور بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ میرے محبوب نے صحابہ میں بیٹھے ہوئے سورۃ رحمان کی تلاوت کی. صحابہ چپ بیٹھے رہے ادب سے. حضور نے فرمایا ابھی تم سے تو پھر جن میرے مسلمان زیادہ بہتر تھے. انہوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ حضور نے کہا کہ جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ فوراً کہتے تھے لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. اللہ نے فرمایا اے جنو انس تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ فوراً کہتے اللہ میاں ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، باقی ہم اقرار کرتے ہیں، ہم تیرا حمد و ثنا اور تم چپ کر کے بیٹھے ہو، جواب بھی نہیں دیتے ہو. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی علیحدہ نبی ہوتے تو پھر حضور کو جا کر تو تلاوت کرنے کی اور دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ نے جنوں میں نبی نہیں بھیجا. وقال تبارک و تعالی فی هذه الآیۃ الکریمہ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا ان اقررنا ان الرسل قد بلغونا رسالاتک وانذرونا لقاءک وان ھذا اليوم کائن لا محالۃ. اب قیامت والے دن جب اللہ سوال کریں گے تو وہ مانیں گے، کہیں گے ہاں ہمارے اللہ باقی آپ کے پیغمبر آئے، آپ کے رسول آئے، انہوں نے آپ کا حکم پہنچایا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ قیامت آنی ہے، مرنا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، لیکن بس ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان نبیوں پر ایمان نہ لے آئے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان کیوں نہ لائے؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اس زندگانی دنیا کی لذتوں میں کھو گئے، اسی دھوکے میں پڑ گئے، نہ خدا یاد، نہ رسول یاد، نہ قبر یاد، نہ آخرت یاد، نہ حشر یاد. آج بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ ملٹی ملینئر ہیں 24 گھنٹے بس اتنا فکر ہے کہ اکاؤنٹ کتنا، بینک کتنا، پیسہ کتنا، ڈالر کتنا، پاؤنڈ کتنا، ریٹ کتنا، سونا اوپر نیچے. اسی چکر میں یہ نہیں پتا کہ میں نے بھی اوپر نیچے جانا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے نیچے جانا ہے اور روح نے اوپر جانا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی موت بھول جاتی ہے دنیا کی وجہ سے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ کا مفسر فرماتے ہیں وَقَدْ فَرَطُوا فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا، دنیا کی لذتوں میں پڑ گئے. وَهَلَكُوا بِتَكْذِيبِهِمِ الرُّسُلِ وَمُخَالِفَتِهِمْ لِلْمُعْجِزَاتِ بِمَا اغْتَرُّوا بِهِ مِنْ زُخْرِفِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَشَهَوَاتِهَا، کیونکہ دنیا کی رونق، دنیا کی شہوات، دنیا کی لذات میں پڑھ کے انہوں نے پیغمبروں کا بھی انکار کر دیا، پیغمبروں کے معجزات کا بھی انکار کر دیا. اب قیامت میں کہہ رہے ہیں وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب اپنے اوپر قیامت میں خود گواہی دے رہے ہیں انہم کانوا کافرین ای فی الدنیا بما جاءتهم به الرسل صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اب قیامت میں خود کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو واقعی کفر کیا،
ہم نے تو واقعی تیرے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، ہم نے تو واقعی تیرے نبیوں کی بات نہیں مانی، وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ شاید اللہ ہمیں معافی دے دے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ پھر کہیں گے کہ مولا مہربانی کر، ایک دفعہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم بالکل پکے مومن بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں تو قادر ہوں، میں چاہوں تو عالم دنیا دوبارہ پیدا کر دوں، میں چاہوں تو تمہیں دوبارہ لوٹا دوں، لیکن میں جانتا ہوں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم ان کو واپس دنیا میں بھیج دیں یہ پھر بھی وہی کفر و شرک کریں گے، جس سے ان کو روکا جائے گا پھر بھی یہ اسی میں مبتلا ہو جائیں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں۔ اچھا، ایک احاد روایات میں اور آیات میں آتا ہے کہ اللہ کے جب سوال ہوگا تو کافر انکار کر دیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، اور اس آیت میں ہے کہ اقرار کریں گے کہ ہم نے کفر کیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ مواطن کا فرق ہوگا، ایک وقت اچھ ہوگا، ایک وقت کچھ ہوگا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں رحمت للعالمین حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن ایسا بھی ہوگا کہ آدمی ایک دوسرے کو نہ پہچانے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، عائشہ پڑھا نہیں قرآن کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایسا بھی دن ہوگا کہ جس دن ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، خاوند بیوی سے بھاگے گا، سب نفسی نفسی نفسی۔ حضور نے فرمایا کہ جس وقت نامہ عمل تقسیم ہو رہے ہوں گے، ہر آدمی اپنی میں پڑا ہوگا، کوئی کسی کا فکر نہیں کرے گا، اور جب پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے تو کوئی کسی بیوی بچے کو فکر نہیں کرے گا، صرف کہے گا اللہم سلم، اللہ مجھے تو گزار، مجھے تو بچانا، باقی دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ تو لہذا جنت میں بھی احوال ہیں، قیامت میں بھی احوال ہیں، ایسے وقت بھی ہوں گے کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ بیوی خاوند کو ملے گی، اولاد ماں باپ کو ملے گی، اور پھر ہر امت اپنے نبی کو ملے گی، اور ہم بھی اللہ کی رحمت سے محمد عربی کے دروازے پہ حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پئیں گے۔ تو یہ قیامت کے علامات ہیں اور احوال ہیں، کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا، کیونکہ قیامت کا ایک ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، ایک ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، تو وہاں کیسے کیسے حالات پیش آئیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، ذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پہ بڑا سخت ہوگا، لیکن اللہ ایمان والوں پہ اس قیامت کے 50,000 سال والے دن کو ایسا مختصر کر دیں گے، ان کو ایسے معلوم ہوگا جیسے عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، ان کو اتنا محسوس ہوگا کہ بس ایک نماز کا وقت گزرا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور اللہ اتنے سریع الحساب ہیں کہ کائنات کے ہر مخلوق کا حساب ہو جائے گا اور دوپہر سے پہلے پہلے ختم ہو جائے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ سریع الحساب، کہ میرے محبوب بتلا دو اپنی امت کو کہ اللہ بڑا جلدی حساب لینے والا، اور حساب ایسا ہوگا کہ ابھی آدھا دن بھی نہیں گزرے گا کہ اہل الجنت تقیلون فی الجنہ، جنت والے جنت میں جا کے اپنی نیند آرام کریں گے، اور کافر جو ہے وہ جہنم میں جا کے اپنا عذاب بھگتیں گے، اور سب حساب کتاب ختم ہو جائیں گے، اور ایک ایک بندے کا حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، اور حتیٰ کہ جانوروں کا بھی حساب ہوگا کہ اگر کسی جانور نے کسی کو مارا ہے تو اللہ اس کو بھی بدلہ دلائے گا، اگر کسی جانور سینگ والے نے بغیر سینگ کے جانور کو مارا تھا تو اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا قبر بھی، حشر بھی، قیامت بھی بس اپنی رحمت سے آسان کر دیں۔ اگر ایک آدمی ہے وہ حالت جنابت میں مر گیا، یعنی میاں بیوی لیٹے، ابھی غسل نہیں کیا تھا، مر گیا، تو اب اس کو 2 غسل دیں گے یا 1 غسل دیں گے؟ وہی 1 غسل دیں گے، اسی میں نیت کر دیں گے۔ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ میرے محبوب کے صحابی تھے حضرت حنظلہ، نئی نئی شادی ہوئی تھی، میاں بیوی ملے، اتفاق سے پتہ چلا تو دوڑ پڑے، بیوی کو کہہ دیا کہ ذرا بتلا دینا کہ میں نے غسل کرنا ہے، تو شہید ہو گئے۔ تو جب حضور کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ اور وہ شہید بھی ہو گئے ہیں اور ان کو غسل کی حاجت تھی، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں
اللہ کے فرشتے جنت سے آ کر میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور لقب ہو گیا حنظلہ غسیل الملائکہ، کہ وہ صحابی جس کو غسل دینے کے لیے اللہ کے فرشتے اترے۔ اگر کوئی آدمی کپڑے چھپا کے لے آتے ہیں اور زمزم میں دھوتے ہیں کفن، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جب دھونے کا کوئی حدیث میں حکم نہیں، قرآن میں حکم نہیں، کسی صحابی سے ثابت نہیں، تو ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی بات۔ اللہ کے بندے یاد رکھو، کفن شفن نہیں بخشواتا۔ اگر کفن سے بخشش ہوتی نا جی، تو مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کا تو کوئی رشتہ دار بھی نہ پکڑا جاتا ہے، تو سارے دو دو چار چار تھان تو ہر کوئی بھیج سکتا ہے نا۔ اصل بخشش کا مدار ہے ایمان پر۔ ہاں ایمان والا ہے اور پھر کفن بھی کوئی شان والا ملا ہے تو سبحان اللہ، پھر ایک سے دو نعمتیں اکٹھی ہو گئیں، کیونکہ صحابہ کے پاس بھی حضور کی چادریں تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی چادریں بھی اور حضور کے ناخن بھی چھپا کے رکھے ہوئے، اور آپ نے وصیت بھی فرمائی کہ مجھے انہی چادروں میں کفن دیا جائے جو مجھے محمد مصطفیٰ نے۔ تو اس لیے یاد یہ کہ اصل دعا کرو ایمان کی، کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، موت ایمان پہ آئی ہے اور آخر وقت میں زبان پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر کفن بھی کوئی شان والا ملا تو سبحان اللہ، ورنہ صرف کفن نہیں بخشا سکتا۔ اور اگر یہ مسئلہ ہوتا تو حضور حکم دیتے۔ دیکھو نا، حضور نے زمزم پینا سکھلایا کہ نہیں سکھلایا؟ حجر اسود کا بوسہ سکھلایا ہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سکھلایا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھنا سکھلایا ہے، ملتزم پہ دعا مانگنا سکھلایا ہے، صفا پہ چڑھنا سکھلایا ہے، مروہ پہ پہنچنا سکھلایا ہے، درمیان میں تھوڑی سی جگہ میں ذرا دوڑ کے چلنا سکھلایا ہے۔ اگر یہ زمزم کا کپڑے سے کفن دھونا بھی ہوتا تو یہ بھی بتلا دیتے مسئلہ۔ یہ ہم مولویوں کے لیے تو نہ چھوڑ جاتے کہ بعد میں مولوی آئیں گے، کچھ وہ بھی تو دین بنائے نا بیچارے۔ آخر 1400 سال کے بعد جو مولوی پیدا ہوں گے فارغ تو نہ بیٹھے رہے نا۔ کچھ بندے جو ہیں قوالی کو حلال کریں، کچھ بندے جو ہیں 11ویں شریف کا دودھ پلوائیں، کچھ بندے جو ہیں کل خانی شریف پہ لگ جائیں، کچھ 7 جمعراتوں پہ لگ جائیں، کچھ بندے جو ہیں عرس شریف پہ لگ جائیں، کچھ بندے جو ہیں ماشاءاللہ وہ رجبی شریف پہ لگ جائیں، کچھ بندے معراج شریف پہ لگ جائیں، بس اسی طرح بس سارے کام خود بناتے جائیں۔ آخر حضور کی امت ہے، ماشاءاللہ مولوی ہیں، ان کی بھی تو کوئی بعد میں بات ہو نا کہ فلاں مولوی کیا کر گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جس مولوی نے اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف بدعت ایجاد کی، صرف اس پر گناہ نہیں، قیامت تک جتنی بندے اس بدعت پہ عمل کریں گے جوتے اسی کو پڑے۔ حضور پاک کی زیارت جو ہے مجھے خواب میں ہو جائے، کوئی عمل بتائیں، مجھے آتا تو میں خود نہ کر لیتا نہ، اگر مجھے کوئی ایسا وظیفہ آتا تو سب سے پہلے تو بھئی میں خود کرتا۔ مجھے تو آتا نہیں، آپ کے ملک میں سنا ہے کافی لوگ پہنچے ہوئے ہیں جن کا براہ راست حضور سے تعلق ہے، ٹکٹ شکٹ بھی حضور کو بھیجتے ہیں، ان سے کوئی کنٹیکٹ کریں، ان کو کوئی طریقہ آتا ہو بلانے کا۔ ہمیں تو نہیں آتا، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ حضور کی زیارت کا شوق ہے تو زندگی اپنی حضور کی سنت پہ کر لو اور درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ جتنا درود پڑھ سکتے ہو نہ پڑھو، اور 24 گھنٹے اپنے ہر عمل پہ نظر رکھو کہ میرے محبوب کی سنت پہ ہے کہ نہیں۔ جتنا درود پڑھو گے اور جتنا حضور کے ساتھ محبت بڑھتی جائے گی، جتنا دل کا تعلق بڑھتا جائے گا، جتنا تعلق بڑھتا جائے گا تو مقام آ جائے گا کہ جب تمہیں نیند میں پھر زیارت نصیب ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ تو ہے یہ، باقی شارٹ کٹ وغیرہ وہ تمہارے ملک میں ماشاءاللہ بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، 1 منٹ میں زیارت کروا دیں، ان کے تو ہاتھ میں ہے نا جی۔ یہ ابھی بات ہے، میں اللہ کے کعبے میں مذاق بھی نہیں کرتا اور جھوٹ بھی نہیں بولتا، اللہ معاف کرے، ویسے میں کوئی پیر شیر نہیں ہوں، لیکن اتنا تو ڈر ہوتا ہے نا کہ کعبہ شریف سامنے ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، جھوٹ بولوں تو خدا نہیں پوچھے گا۔ یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے،
مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میں جناب فلاں وظیفہ پڑھتا ہوں، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تم میرے دوست ہو، ویسے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑے صالح آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے ماشاءاللہ، اور اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، آپ کے ملک کے جو چند ایک بڑے آدمی ہیں نا ان میں سے وہ ایک ہے۔ میں نے کہا یار تم میرے دوست ہو، بس تم یہ مہربانی کرو، نماز روزے پہ زور لگاؤ اور درود شریف پڑھا کرو، بس یہ تم وظیفے شریفوں کے چکر میں نہ پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی رگڑا شگڑا نکل جائے۔ اس نے کہا کہ جناب یہ وظیفہ مجھے فلاں پیر نے بتلایا ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے خود حضور سے پوچھا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اس کو کہو یہ وظیفہ پڑھے، اب اس کو میں کیسے چھوڑوں؟ اب بتائیں، یہ اللہ کے حرم کی بات۔ میں نے کہا جناب تمہارے اس پیر کو میں جانتا ہوں جس نے تمہیں بتلایا ہے، وہ جب تمہیں دوبارہ ملے نا اس سے کہنا کہ مہربانی کرو اس کو کہو جو ہمارے پیسے دینے ہیں وہ تو دے دیں، حضور نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ جو بندوں کا حق کھا جائے، اتنا ڈائریکٹ پہنچ جائے کہ حضور سے پوچھ لیتا ہے۔ وہ خدا کے بندے، یہ جرت تو حضرت علی نے بھی نہیں کی، یہ جرت تو بی بی عائشہ نے بھی نہیں کی۔ 10,000 صحابہ شہید ہو گئے، وہ صحابہ بھی تو کہہ سکتے تھے آؤ حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگیں ہو گئیں، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، یہ جرت تو انہوں نے بھی نہیں کی کہ 1400 سال کے بعد ایک مولوی جرت کرے کہ میں نے حضور سے پوچھا۔ اچھا ایک اور پیر کا مجھے بتلایا گیا، اللہ معاف، اس کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں ماشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے جی کہ ان کو جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو اپنے پیر کی قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں ایسے کر کے، اور پیر صاحب بتا دیتے ہیں کہ اب تم یہ کرو اور تم یہ کرو، انا للہ و انا الیہ، بس دعا کرو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے۔ زیارت کرنی ہے نا، حضور کے غلام بن جاؤ، حضور کے متبع بن جاؤ، اور جتنا ہو سکے درود پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جب نیند کھلے اللہم صلی علی، اور جب سو تو بستر تیرا پاک ہو، تیرا رزق پاک ہو، تیرا کھانا پاک ہو، تیرا گھر پاک ہو، ناپاک جگہوں پہ میرا محمد نہیں آتا۔ ایک بات یاد رکھو، جن گھروں میں تم ساری رات فلم دیکھو اور کہو حضور کی زیارت ہو، تیرے گھر میں ٹی وی اور ڈش چلتا ہو اور کہو حضور کی زیارت ہو، کوئی عقل کرو، کثرت سے درود پڑھو اور غلام بن جاؤ میرے محمد پاک۔ اور ویسے بھی کچھ بزرگوں نے لکھا ہے، نسیمہ جانب کوش گزر کن بگو نازنی دلشاد مارا، انہوں نے یہ بھی ایک نظم ایک درد میں لکھی ہے عاشق نے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ درد سے پڑھی جائے بار بار اور درود کی کثرت کی جائے تو حضور کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اللہ عالم، میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اتباع سنت سے زیارت ہو۔ کہتا ہے جی کہ پاکستان کی حج کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے لیکن ضعیف ہے، قابل حجت نہیں۔ جو صحیح حدیث ہے وہ 1,000۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرنے والے، یہ بھی حدیث ضعیف ہے کہ اللہ اس کو نفاق سے اور اللہ پاک جہنم سے برات کر دیتے ہیں۔ یہ ضعیف حدیث میں فضیلت ہے، کسی سیاستہ کی روایت میں نہیں ہے، یہ مجمع الزوائد وغیرہ کی حدیثیں ہیں۔ عصر کے بعد اگر ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھنا منع ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے، باہر ان کے نزدیک بھی منع ہے۔ بیت اللہ کے دروازے پر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، سورۃ الإیلاف قریش لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ نہ آپ نے مٹانی ہے کیا؟
ہاں مقصد ہے مجھ سے جو پوچھ رہے لکھیے تو الحمدللہ لکھیے، اچھی بات ہے، لیلاف قریش قرآن کی صورت ہے، وہ کلمہ ہے، اچھی بات۔ اب اس کا کیا مسئلہ ہے کہ میں کیا کروں، کیا بتاؤں؟ ہماری والدہ صاحبہ اور میں آ رہے تھے عمرے پر، ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ جدہ میں اپنے ہمشیرہ کے گھر سے حرم سے ہمشیرہ کے احرام باندھ لینا، تو آپ کا ماشاءاللہ ایک تو وہ میقات کا عمرہ بھی والد صاحب نے ضائع کر دیا۔ اصل میقات تھا تمہارا یلملم، تم ہوائی جہاز سے آ رہے تھے تو احرام باندھنا تھا ایئرپورٹ سے، یا جہاز کے اندر احرام باندھنا تھا سعودی عرب کے حدود میں داخل ہونے کے بعد۔ جدے سے عمرہ تو تمہارا ہو گیا لیکن وہ میقات والا عمرہ نہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیت ہی یہ تھی مکے سے چلتے ہوئے کہ پہلے ہم اپنی بہن کے گھر میں جائیں گے، وہیں رہیں گے، پھر بعد میں مکے جائیں گے، پھر تو دم نہیں ہے۔ اگر نیت ہی عمرے کی تھی اور راستے میں بہن کا گھر پڑتا تھا، پھر دم دینی پڑے گی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہر جگہ اپنے علم سے موجود ہونا اور ہر چیز کو جاننا اور دیکھنا، یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ اور جو لوگ عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں رکھیں حاضر ناظر کا، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک لڑکے کی شادی ہوئی اور حق البحر جو ہے 25,000 ریال مقرر کیا گیا، ہم نے 5,000 ریال دے دیا اور باقی بعد میں دینا تھا۔ اب جھگڑا ہو گیا تو اب نکاح اگر ہوا تھا یاد رکھو، اور حق المہر طے ہو گئی تو تمہیں دینی ہے، آدھی نکاح تمہیں دینی ہے۔ اور اگر حق المہر نکاح نہیں ہوا تھا، صرف ایسے منگنی ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، تو وہ ان کا حق نہیں بنتا، وہ ان کو چاہیے کہ واپس کر۔ نکاح ہو گیا، ایک منٹ بھی اگر میاں بیوی علیحدہ کمرے میں اکٹھے بیٹھ گئے تو پوری حق المہر دینی پڑے گی، چاہے وہ آپس میں نہ بھی ملے، خلوت صحیحہ ہو گئی۔ میں جب اکیلا نماز پڑھتا ہوں یا امام بن جاتا ہوں تو ہر سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ تو پڑھنی ہے، امام ہو یا اکیلا ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی سورت شروع کرو گے تو بسم اللہ پڑھو گے۔ زمزم میرے اوپر پتہ نہیں کیا تھا، لازم تھا، زمزم پینا تھا، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں اور جب میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں تو اور لوگ بھی ہیں جو ریڈیو چلاتے ہیں، گندی فلمیں چلاتے ہیں، تو آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں، ان کو نصیحت کریں، اور اگر وہ نہیں مانتے علیحدہ ہو جائیں۔ بالکل نہیں مانتے تو یہاں تو اسلامی حکومت ہے، بڑا آرام سے وہ جو آتے ہیں نا، یہ موٹر پہ پھر رہے ہوتے ہیں، سلاد 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 کرتے رہتے ہیں، ان کو تھوڑا سا اشارہ کر دیں، اگلی رات انشاءاللہ وہ بھی تہجد میں کھڑے ہوں گے۔ یہاں تو بڑا آسان علاج ہے، بگڑے تگڑوں کو ٹھیک کرنا یہ جانتے ہیں۔ ماشاء 30 پہ سیدھا کر دیں گے انشاءاللہ کہ تمہیں VCR پہ فلم نہیں، آپ جب جائیں گے دیکھیں گے ماشاء اللہ اکبر نماز میں ہوں گے۔ معمولی سی بات ہے، تمہارا نام بتانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف ان کو اتنا کہہ دینا کافی، اور پھر چپ کر کے پھر دیکھو ماشاءاللہ کیسے تمہارا کمرہ چھوڑتے ہیں۔ بڑا آسان علاج ہے، تو کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو تمہارے ملک میں مشکل مسئلہ ہے نا کہ جہاں دین بند ہے اور کفر آزاد ہے، گانے سپیکر پہ چل سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ دعا کرو اللہ وہاں بھی اسلام نافذ کرنا۔ شب قدر میں آدم کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، رات جنت میں درخت لگائے گئے، یہ سب باتیں ہیں کھڑی ہوئی ہیں۔ میں نماز فرض کے بعد درود پڑھتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، اچھا کرتے ہو، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شب قدر کی رات عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پہ اترتے ہیں، یہ غلط خیال ہے، صرف اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔